جلد التنکیل کی پہلی جلد کے اندر مولوی یمانی رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل کے موضوع پر بحث کی ہے۔ جرح و تعدیل کے جو باطل قواعد بنائے کوثری حنفی صاحب نے ان کا رد کیا، جو سکہ راویوں پر انہوں نے بے جا بحث کی، الزام ٹھہرائے، طعن کیا، ان کا رد کیا، اور جو ضعیف اور کذاب راویوں کو سکہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی مولوی صاحب نے، ان کی حقیقت مولوی صاحب نے واضح کی کہ کوثری صاحب تو اپنی مرضی کے مطابق باطل کو صحیح اور صحیح کو باطل قرار دے دیتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کوثری صاحب کے جرح و تعدیل کے متعلق جو بھی چیزیں تھیں اس کو اپنی پہلی جلد میں بیان کیا، اور جلد نمبر 2 کے اندر فقہ حنفی کے مسائل پر بحث کی، اعتقاد، عقیدے کے مسائل اور فقہی مسائل پر تنقید کی ہے مولوی صاحب نے کوثری کے بعض اعتراضات وغیرہ کے جوابات میں۔ یہ بیٹا پکڑنا کچھ ضروری باتیں۔ اللہ اکبر۔ ناصر السنہ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ التنکیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 ہے، مقدمہ الطبع الاولی، پہلے طبع کے مقدمہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 3 میں یعنی ساری کتاب کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مولوی یمانی صاحب کی جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ قاطع دلائل کے ساتھ اور پختہ براہین کے ساتھ لکھی گئی ہے، جو کوثری صاحب کے رد میں ہے، جو کوثری صاحب نے محدثین پر بے جا کلام کیا، راویوں پر بے جا کلام کیا، ائمہ محدثین کو کسی کو تجسیم سے تشبیہ دی، یہ مجسم ہیں، کسی کو کہا یہ مشبہہ سے ہیں، کسی کو تعصب مذہبی سے پکارا، یعنی یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے بعض پر بھی لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ۔ پھر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بڑا زیادہ دفاع کیا، اور ابو حنیفہ صاحب کے قیاس کو احادیث پر مقدم قرار دیا کوثری صاحب نے، اور جو مشہور ائمہ محدثین تھے ان پر بے جا لعن طعن کیا۔ امام احمد رحمہ اللہ کو غیر فقیہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے بیٹے عبداللہ کو، یہ بھی امام تھے، امام احمد کے بیٹے عبداللہ رحمہ اللہ، ان کو مجسم قرار دیا۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح ابن خزیمہ، امام دارمی، امام ابن ابی حاتم وغیرہ کو بھی کہا کہ یہ مجسمہ سے تھے، یہ گمراہ فرقہ جو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے، غلط نظریات رکھتا ہے، مجسمہ نے کہتے ہیں۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کو تو اندھا کہہ دیا، گمراہ کہا۔ استغفر اللہ۔ یعنی کوثری صاحب نے محدثین کو عام گالیاں دیں، امام دارقطنی کو بھی گالیاں دیں، اور کہا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ خواہش پرست تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور امام حاکم رحمہ اللہ کو شیعہ قرار دیا۔ اسی طرح کوثری صاحب کے طعن سے امام حمیدی جیسے، اللہ اکبر، امام بخاری کے استاد محترم امام حمیدی جیسے بھی بچے نہیں۔ اسی طرح ابو زرع، ابن عدی، ابن ابی داود، ذہبی وغیرہ بھی نہیں بچ سکے۔ اللہ اکبر۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں پھر انہوں نے سکہ حفاظ پر ضعف کے حکم لگائے، راوی سکہ ہے
ایک سکہ راوی ہے تو اس کو سکہ قرار دینا چاہیے، انصاف کا تقاضا ہے۔ تو انہوں نے ان سکہ راویوں کو ضعیف ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، اور کوثری صاحب نے ان راویوں، سکہ راویوں اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان عداوت کو کھڑا کر دیا، جیسے آپس میں دشمن ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں اختصار کے ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ نے پوری کتاب کا خلاصہ اپنے مقدمہ میں بیان کر دیا ہے کہ صحیح حدیثوں کو کس طرح اس نے ضعیف ثابت قرار دیا ہے، روایت میں کوئی علت ہے ہی نہیں، اس نے ملول قرار دیا ہے، اور اپنے مذہب کی جھوٹی من گڑت بے بنیاد روایتوں کو کس طرح کوثری صاحب نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ سارے اشارے شیخ صاحب نے کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 4۔ بلکہ ابو حنیفہ سراج امتی اس روایت کو بھی صحیح ثابت کر دیا، یہ جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے۔ تو ایسی روایات کو بھی اپنی کتاب میں بیان کیا، اور اپنے امام صاحب کے دفاع میں بغیر سوچے سمجھے لکھتے گا۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے، یہ علم کوئی بھی علم ہے یہ اللہ رب العالمین کے علم ہے، اللہ کی عطا کردہ یہ چیزیں ہیں، ان میں ہر کسی کو انصاف کرنا چاہیے۔ جو بھی انصاف، بیٹا پنکھا چلا دو، جو بھی انصاف کے راستے سے ہٹے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو غلطیاں ہی رہنے دیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے جب بھی کوئی انسان غلط منہج اختیار کرتا ہے، غلطیوں کو عام رائج کرنا شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کے رد کے لیے اپنے افراد کو کھڑے فرما دیتے ہیں۔ مثال مشہور ہے، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، اللہ اکبر۔ تو ہم کہتے ہیں کوثری صاحب کے رد کے لیے، اس کی اباطیل پر، اس کی اباطیل کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے مولوی یمانی رحمہ اللہ کو پیدا فرمایا، اور انہوں نے حق ادا کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ صفحہ نمبر 7 تک مقدمہ ہی ہے جو شیخ صاحب نے لکھا۔ پھر مولوی یمانی رحمہ اللہ کے حالات ہیں۔ مولوی یمانی رحمہ اللہ کے حالات بہت زیادہ لکھے جا چکے ہیں عربی زبان میں، یہاں پر بھی اختصار کے ساتھ لکھے ہیں حالات۔ صفحہ نمبر 12 میں مولوی یمانی رحمہ اللہ کی مؤلفات کا ذکر ہے، اور جن کتابوں کی تحقیق کی مولوی صاحب نے ان کا ذکر ہے۔ پھر لکھا گیا ہے مؤلفاتہ المخطوطہ، وہ کتابیں جو مخطوط تھیں، یعنی یہ ایک لمبا عرصہ پہلے کتاب چھپی تھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق میں، تحقیق کے ساتھ اس وقت واقعتاً یہ مخطوط ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے دوست بہت بڑے محدث اور محقق، دنیا تحقیق میں ایک بہت بڑا نام جن کا ہے، میری مراد شیخ عزیر شمس حافظہ اللہ، انڈین ہیں، سعودیہ سے پڑھے، دارالعالم الفوائد میں ایک لمبا عرصہ سے کام کر رہے ہیں، شیخین کریمین، امامین، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم کی تراث کو شیخ عزیر شمس حافظہ اللہ نے نئے سرے سے زندہ کر دیا ہے، اور وہ کتابیں، مقالات جو ابھی تک شائع نہیں ہوئے تھے، وہ شیخ صاحب حافظ اللہ کی کوشش سے چھپے ہیں۔ اسی طرح مولوی یمانی رحمہ اللہ کی تمام کتب، تمام رسائل جو مختلف موضوعات پر تھے، وہ بھی شیخ صاحب حافظ اللہ کی کوشش سے اور دیگر دارالعالم الفوائد کے احباب کی کوشش سے تقریباً 26 جلدوں میں موسوعہ شائع ہو چکا ہے، آثار المولوی الیمانی کے نام سے۔ ان تمام چیزیں جو یہاں مخطوطات کے نام لکھے گئے ہیں،
وہاں پر وہ چیزیں مطبوع ہیں. وہ 26 جلدوں میں بڑی بڑی کتابیں نہیں آئیں. مثلا تذکرۃ الحفاظ پر کام ہے، تاریخ کبیر ہے، جرح و تعدیل پر کام ہے. وہ تو مستقل کتابیں ہیں نا، لمبی لمبی کے جلدوں میں، وہ الگ سے چھپی ہیں. بہرحال صفحہ نمبر 15 سے طلیعۃ التنکیل بما فی تعنیب الکوثری من الاباطیل کے نام سے یہ کتاب شروع ہو رہی ہے. یہ مختصر ہے، طلیعۃ التنکیل مختصر ہے. یہ صفحہ نمبر 73 تک ہے، 73 تک. اس میں مولوی رحمہ اللہ نے اہم چیزیں جو باطل چیزیں تھی کوثری صاحب کی، ان پر رد کر دیا ہے. ان پر یہ سارا وہی ہے. اللہ اکبر. طلیعۃ التنکیل کے شروع میں جو ہمارے پاس کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 17 ہے. یہاں پر مولوی صاحب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ التنکیل کو میں 4 قسموں پر مرتب کروں گا. یعنی میری یہ سارے دفاعی جو میری کتاب ہے تنکیل کوثری صاحب کے رد میں، اس میں 4 قسم کی میں بحث کروں گا. پہلی قسم ہے وہ قواعد، جرح و تعدیل کے قواعد جن میں خلط مبحث کا شکار ہوئے کوثری صاحب، جرح و تعدیل کی قواعد. دوسری قسم ہے ان ائمہ محدثین کے تراجم جن پر انہوں نے طعن کیا. وہ تقریباً 300 کے قریب ہیں. اللہ اکبر. یعنی 300 ائمہ محدثین سکہ راوی ایسے ہیں جن پر کوثری صاحب نے بلا وجہ طعن کیا اور جرح کی. دوسرے لفظوں میں اپنی دشمنی کو، اپنے بغض کو نکالا. یہ نہیں پتا تھا کہ آج میں غلط باتیں لکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کوئی پیدا فرما دے گا. تو انسان کو 1000 بار سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے. شاذ باتوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے، غلط منہج لے کر نہیں چلنا چاہیے، ورنہ اس کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مولوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو 300 سکہ راویوں پر انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، ان میں انس بن مالک بھی ہیں. اللہ اکبر. اور کبار محدثین میں سے ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام بھی ہیں. اور ائمہ ثلاثہ امام مالک رحمہ اللہ پر زیادتی کی، امام شافعی پر، امام احمد بن حنبل پر ظلم و زیادتی کیا، اپنے ظلم کی ترکش چلائے. ان میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ بھی ہیں. اللہ اکبر. دوسری قسم میں شیخ فرماتے ہیں وَرَتَّبْتُ التَّرَاجُمَ عَلَى الْحُرُوفِ الْمُعْجَمَةِ. حروف تہجی کے اعتبار سے میں نے ان کو ترتیب دیا ہے. حروف تہجی کے ان 300 سکہ راویوں کا دفاع کیا مولوی صاحب نے حروف تہجی کے اعتبار سے. تیسری قسم فقہی مسائل ہے. فقہی مسائل کہ کوثری صاحب نے کوشش کی ہے کہ ابو حنیفہ اور ان کے صحاب کے مذہب کی تائید کی جائے، ان کو نصرت دی جائے کہ انہی کا موقف حق تھا، باقی محدثین باطل پر تھے. چوتھی قسم ہے اعتقادات، عقیدے پر. سمجھا گئی؟ تو یعنی یہ صفحہ نمبر 73 تک التنکیل ہے. التنکیل ہے. التنکیل کا مقدمہ سمجھ لیں، ہے نا، شروع والا طلیعۃ التنکیل ہے. تو کئی شیوخ سے ہم نے مشورہ کیا کہ التنکیل کو اردو میں شائع کیا جائے مکمل کو. تو انہوں نے کہا بیٹا مکمل کو ضروری نہیں ہے، بلکہ طلیعۃ التنکیل بس یہ اردو میں شائع ہو جائے کافی ہے. ویسے اس کا مکمل بھی ترجمہ ہو چکا ہے. ایک دکتور صاحب ہیں پاکستانی، انہوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ شائع ہو جائے.
یہ پہلے تلیہ ہے، اس کے بعد اصل کتاب التنقیل شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے 4 قسموں کا ذکر فرمایا مولوی صاحب نے، ان چاروں کی ترتیب سے الگ الگ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور جو بھی طالب علم، کوئی عالم دین علم جرح و تعدیل کو سمجھنا چاہتا ہے وہ تنقیل کو لازم پکڑے۔ اللہ اکبر۔ اس کی فہرست دیکھنے سے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ صفحہ نمبر 454 ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم یہ راوی ہیں، اس پر جو کوثری صاحب نے غلط باتیں کی ہیں ان کا دفاع کیا گیا۔ آگے پھر لفظ محمد ہی ہے، محمد بن عبداللہ بن عمار الموصلی الحافظ، اس طرح یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے دفاع کیا ہے۔ 273 راوی ہیں، 600 نے کہا تھا نا 300 کے قریب ہیں، تو کل تعداد 273 ہے۔ مولوی صاحب نے ایک غلط انداز والے شخص کا رد کیا ہے۔ زاہد کوثری نے جتنے گندے انداز میں، جتنی غلط زبان کے ساتھ ائمہ محدثین پر جرح کی، بے جا لعن طعن کیا، اتنا ہی زیادہ مولوی صاحب نے ادب اخلاق کے دائرے میں رہ کر اس کو زاہد کوثری صاحب کو نکیل ڈال دی ہے۔ التنقیل کے ویسے معنی بھی یہی ہے نا، نکیل ڈالنا۔ سبحان اللہ، واقعتاً حق ادا کر دیا ہے۔ بلکہ ہمارے شیوخ، ہمارے کبار اساتذہ فرمایا کرتے ہیں کہ اپنے مخالف کے ساتھ جب آپ نے ان سے مباحثہ کرنا ہے یا رد لکھنا ہے یا مناظرہ کرنا ہے تو آداب الاختلاف، مخالف کے ساتھ بات کرنے کا ادب آپ اگر سیکھنا ہے تو علامہ مولوی یمانی کی تنقیل کا مطالعہ کریں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہر بات کے ساتھ مولوی صاحب لکھتے ہیں قال الاستاذ، زاہد کوثری کو استاذ کے نام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور پھر علمی انداز میں ان کی ٹھپائی کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے تم نے کیا سمجھا، اصل حقیقت کیا ہے۔ یعنی زاہد کوثری صاحب نے تو علم جرح و تعدیل کو بزیچہ اطفال بنا دیا تھا، بچوں کا کام بنا دیا تھا، اپنی منمانیاں کی تھیں، تو الحمدللہ اس کا دفاع اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔ یہ کتاب کے آخر میں فہرست ہے، یہ راویوں پر ساری بحث ہے۔ عبداللہ بن جعفر پر بحث صفحہ نمبر 285 میں ہے، ہر چیز پر صفحے میں لکھ دیے ہیں فہرست میں۔ اللہ اکبر۔ تو جو ائمہ جرح و تعدیل نے الفاظ استعمال کیے ہیں، الفاظ توثیق میں، تجریح میں، جرح و تعدیل کے الفاظ، ان سے بھی انہوں نے بڑا مذاق کیا ہے۔ تو محدثین کی اصطلاحات کے معنی موجود ہیں، مشہور ہیں معنی، تو انہوں نے کوثری صاحب نے کوئی اپنے ہی معنی نکالے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح فقہ حنفی کا دفاع ہو جائے اور ائمہ محدثین سے مذاق ہو جائے۔ یہ تفصیل ہے، اگر تفصیل میں پڑھ گئے تو ساری رات میں بات ختم نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو اس کا تعارف ہو گیا ہے۔ یہ جلد نمبر 2 ہے، یعنی پہلی جلد میں سارا جرح و تعدیل ہے اور دوسری جلد میں فقہ اور عقیدے پر بحث ہے۔ ایسے سمجھیں 2 قسم کی بحث پہلی جلد میں آ گئی ہے، جرح و تعدیل کے اصول، علوم حدیث کے اصول، اور راوی جو راویوں پر غلط جرح و تعدیل کی کوثری صاحب نے ان کا رد کر دیا، اور صحیح محدثین کے منہج کی ترجمانی مولوی صاحب نے جلد پہلی میں فرما دی، اور جلد نمبر 2 میں فقہی مسائل پر بحث ہے اور عقیدے پر بحث ہے۔ سمجھا گئی؟ تو جیسے آپ نے سوال میں بتایا شیخ ابو اسحاق الحویانی صاحب نے 70 دفعہ پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے ہی ہمارے استاد شیخ زبیر لذیذ رحمہ اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے اس کتاب کو 7 بار پڑھا اور میں نے جرح و تعدیل اسی مبارک کتاب سے سیکھی ہے۔ تو ابو اسحاق الحویانی صاحب نے اس کتاب سے محبت کی خاطر اس کو اپنے قلم سے لکھا بھی۔
اس کو قلم سے لکھا بھی، یعنی مجھے ناچیز کو یہ کتاب جامع رحمانیہ کی لائبریری مکتبہ رحمانیہ میں زمانہ طالب علمی سے ہی میں نے اس کو دیکھا، اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ پھر مرکز تربیہ میں فیصل آباد میں بھی ہمیں اس سے واسطہ رہا، بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ یہ آثار المولمی الیمانی یہ 26 جلدیں ساری شاملہ میں موجود ہیں، وہ میری 24 گھنٹے سرچ میں یہ کتابیں رہتی ہیں مولوی صاحب کی، جہاں بھی ہمیں کوئی حوالہ ملتا ہے ہم ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ مولوی صاحب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اس کتاب پر تحقیق کرنے والے امام مجدد ناصر السنہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم طلباء کو علماء کو التنقیل سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین وإیاکم۔